مکاشفۃ القلوب کے اندر اس حکایت کو درج کیا گیا۔ دوستو، زنا کرنے والے توجہ سے سنیں اس واقعے کو۔ جو رات کی تنہائیوں میں زنا کرتے ہیں، جو کمروں میں چھپ کر زنا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو تنہا سمجھنے کے بعد زنا کرتے ہیں، وہ اس واقعے کو غور سے سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ اگر آپ نے یہ پورا واقعہ سن لیا تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ زنا کا ارادہ ترک کر دیں گے اور پھر کبھی کسی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے۔ دوستو، مکاشفۃ القلوب کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ ایک شخص تھا، وہ ایک عورت سے محبت کرنے لگا اور اپنا دل ہار بیٹھا، اور اتنی محبت کرنے لگا کہ وہ ہمہ وقت اس کی راہ تکتا اور اس کے بارے میں ہی سوچتا۔ اسے اس کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ جیسے ہی عورت پہ اس کی نظر پڑتی تو اس کے دل کو بڑا سکون ملتا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے میں اس عورت کے ساتھ اپنی جو خواہش ہے میں اس کو پورا کروں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بند کمرے میں کوئی دیکھ تھوڑا ہی رہا ہے۔ ان کے لیے یہ عبرت ناک واقعہ ہے۔ غور سے اور توجہ کے ساتھ سننا۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہر وقت عورت کی تلاش میں رہتا، اور جب وہ عورت کہیں گھر سے باہر نکلتی تو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ انسان کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلے کے ساتھ وہ عورت بھی جا رہی ہے۔ ایک قافلہ کہیں پہ جا رہا تھا جس میں وہ عورت بھی شامل تھی، جسے وہ اپنا دل دے بیٹھا تھا، دل ہار بیٹھا تھا، اور اس کی محبت میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ جب وہ عورت قافلے کے ساتھ جا رہی تھی تو اس نے سوچا یہ اچھا مجھے راستہ مل گیا ہے، یہ بھی قافلے کے ساتھ ہوئی۔ حالانکہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ جو قافلے والے تھے وہ سب اپنے اپنے کاموں سے جا رہے تھے، اور یہ جناب اپنے مقصد کے لیے جا رہے تھے کہ ان کا بس مقصد پورا ہو جائے، ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ اب قافلے والے بھی ساتھ ساتھ ہیں اس عورت کے، اور یہ آدمی بھی ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر جب پہنچے، شام کا وقت ہو چکا ہے، کھانا وانا کھانے کے بعد سب لوگ آرام کرنے لگے، رات ہو گئی۔ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جب رات کی تنہائی اور رات کی تاریکی ہوئی تو وہ اس عورت کے پاس گیا، اور اس سے جا کے وہ جو ہے اپنی خواہش کو اس کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے قافلے میں سے کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ اب جب اتنا اس عورت نے کہا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور یہ سوچنے لگا کہ شاید اب یہ میری بات مان جائے گی، اب یہ میرا کہنا مان لے گی اور میری خواہش کو پورا کر لے گی۔ وہ شخص اس عورت کے پاس سے اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد قافلے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، سب کو اچھے سے دیکھتا ہے اور ان پہ نظریں دوڑاتا ہے۔ جب اسے یقین اور اطمینان ہو گیا کہ قافلے میں سے کوئی بھی نہیں جاگ رہا، تو عورت کے پاس وہ آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری قسم کھاتا ہوں پورے قافلے میں سے کوئی بھی نہیں جاگ رہا، سب کے سب سو گئے، سب کے سب سو گئے، کوئی نہیں جاگ رہا۔
کہا کوئی تو جاگ رہا ہوگا، کہا کوئی نہیں جاگ رہا، کہا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ عورت کہتی ہے یہ انسان ہے، یہ سو گئے جن سے ہمیں ڈر تھا، اب تو کوئی نہیں جاگ رہا۔ کہا اب تو کوئی نہیں جاگ رہا، میں جاگتا ہوں اور آپ جاگتی ہیں اور کوئی نہیں جاگ رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ بتاؤ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تو سونے سے پاک ہے، اور نہ ہی اللہ کبھی سوئے گا، اور نہ وہ سو رہا ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے اے انسان، جس کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی ان لوگوں کو، ان دنیا والوں کو، تو ان سے تو اتنا ڈر رہا ہے، اور جو ہمیں عذاب اور ثواب دے گا، جو ساری کائنات کو جانتا اور دیکھتا ہے، جو کبھی سوتا نہیں ہے، جو سونے سے پاک ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، کیا اس کے سامنے یہ کام کرنا بہتر رہے گا؟ جب اس عورت نے اتنی بات کہی تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، اور شرمندہ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا، اور کہنے لگا اے میری بہن، آج تک میں غلط نگاہ سے تمہیں دیکھتا ہوا آیا ہوں، لیکن آج کے بعد میں تمہیں کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، اور میں تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں آج کے بعد کبھی زنا نہیں کروں گا۔ اس زنا کرنے والوں، آپ بند کمرے میں زنا کرتے ہو تو وہاں کوئی دنیا دار تو نہیں دیکھ رہا، کیا آپ کا پروردگار بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آپ کی یہ عیاشیاں ظاہر نہیں ہیں؟ رات کی تاریکیوں میں زنا کرنے والوں، عبرت حاصل کرو اس شخص سے اور اس عورت سے کہ انہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا کو ترک کر دیا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب کوئی دیکھ نہیں رہا، اب جو چاہیں وہ کر لیں۔ بے شک اگر زمانے والے سو گئے ہیں، گھر والے سو گئے ہیں، پوری کائنات سو گئی ہے، لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سونے سے پاک ہے، وہ کبھی نہیں سوتا، وہ کائنات کے ذرے ذرے پہ نظر رکھی ہوئی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو جو پروردگار ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہم اسی کے سامنے بے حیائی کر رہے ہیں۔ اے لوگو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے، اس سے پہلے کہ رب کی تم گرفت میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ، اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں نظر حقارت سے دیکھیں، اس سے پہلے کہ موت تمہیں آ لے، اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو جائے، اس سے پہلے یہ تمہاری جوانی ڈھل جائے، اس سے پہلے یہ تمہارا جسم ساتھ چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ تم پہ بڑھاپا آ لے، ابھی وقت ہے توبہ کرو، اور توبہ ایسی کرو کہ گناہوں سے اس طرح سے بچو کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ جیسے کہ اس مرد نے اس عورت کی بات سنی تو توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اب کبھی میں زنا نہیں کروں گا اور کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ تو آپ جب بھی گناہ کرنے چلیں تو اس چیز کو نظر میں رکھیے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے رب کے سامنے یہ غلط کام کریں گے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو انشاءاللہ آپ گناہ سے باز آ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، گناہ جیسی خوفناک اور زہریلی بیماری سے آپ جو ہے باز آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب پاک کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔